یہ جس بدبخت پولیس والے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہی پولیس والا ہے جس کی وجہ سے پورا تھانہ معطل ہوا ہے۔ اس نے ایک ذہنی معذور بچی کے ساتھ جنسی بدفعلی کی ہے۔ یہ واقعہ اتنا دردناک واقعہ ہے، اور وہ بھی تھانے کے اندر۔ بھائی پورا تھانہ اس لیے معطل کیا، یہ جو 78 بندے ایس ایچ او سمیت فیصل کامران صاحب نے معطل کیے ہیں، اس لیے معطل کیے ہیں کہ تھانے کے اندر بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بھائی ان پولیس والوں کا کیا، جب دل کرے گا، جس کو دل کرے گا یہ اٹھا لیں گے، اور جو اس کے ساتھ چاہیں گے کریں گے۔ تھانے کے اندر پوری نفری موجود تھی۔ جب اس بچی کو کمرے کے اندر لے کے جایا گیا تو کیا کسی کو سمجھ نہ آئی، کسی کو نظر نہیں آیا؟ جب وہ چیخ رہی تھی، جب وہ چلا رہی تھی، تو کیا اس کمرے سے باہر کسی بھی بندے کو آواز نہیں آئی؟ اسی لیے پورا تھانہ معطل کیا ہے۔ فیصل کامران صاحب نے اس پولیس والے کو بھی گرفتار کر دیا ہے۔ اب واقعہ کیا ہوتا ہے، واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ تھانے کے اندر کیا یار کسی کو آواز نہیں آئی، کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ بائک کے اوپر بٹھا کے جس بچی کو لا رہا ہے اس کے ارادے کیا ہیں، یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، یہ اس کو کمرے کے اندر کیوں لے کے جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، یہ ذہنی معذور لڑکی تھی، نجمہ اس کا نام تھا، اور یہ سڑک پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی مانگنے والی لڑکی ہوں، جو مجھے لگ رہا ہے جس فیملی کو میں نے دیکھا ہے۔ اچھا، سڑک پہ بیٹھی ہوئی تھی تو پولیس والا کیا آتا ہے اور اس کے بعد اس بچی کو زبردستی بائک پہ بٹھاتا ہے۔ پہلے وہ وہاں پہ ایک سول بندے کو بولتا ہے کہ بھائی ایسا کرو، اس کو میری بائک پہ بٹھاؤ پیچھے۔ آگے سے وہ بندہ بولتا ہے بھائی میں نہیں بٹھاتا، یہ تو عورت ذات ہے، بھائی میں کیوں جوان لڑکی کو بٹھاؤں۔ پھر اس کے بعد یہ خود بائک سے نیچے اترتا ہے اور زبردستی اس بچی کو اپنی بائک کے اوپر بٹھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پھر تھانہ لے جاتا ہے۔ تھانے میں فرسٹ فلور پہ کمرہ نمبر 4 میں اس بچی کو لے کے جاتا ہے۔ پہلے اس بچی کو جوس اور پکوڑوں کا لالچ دیتا ہے، ساتھ نان بھی منگواتا ہے۔ پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہے، اور اس کے بعد کمرے میں جو چارپائی موجود ہوتی ہے اس کے اوپر بچی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ اب جو بچی کے گھر والے ہیں، یہ تقریباً 1 سے 1:30 بجے یہ تو بچی کو اٹھا کے لے گیا۔ جب 3-4 بجتے ہیں، بچی کا نہیں پتا چلتا، گھر والے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، تو ایک جو بندہ ہے وہ اس کے باپ کو بتاتا ہے کہ تمہاری بچی کو تو پولیس والے اٹھا کے لیں گے، بھائی سول کپڑوں میں آئے تھے وہ تو لے کے چلے گئے۔ یہ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن، وہاں پہ جا کے پتہ کرتے ہیں تو آگے سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بچی تو یہاں پہ آئی نہیں ہے۔ پھر یہ واپس آ جاتا ہے، پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ پھر رات کو 9 بجے کے قریب یہ دوبارہ جاتا ہے، اس کا باپ پولیس اسٹیشن، غلام مصطفیٰ اس کے باپ کا نام ہے، اس لیے جاتا ہے کہ میری بچی ابھی رات کو 9 بج گئے بھائی، ابھی تک نہیں ملی، تو میں کیا کروں، جا کے بچی کی اپلیکیشن تو دے دوں۔ ساتھ ساتھ اس کو ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے کہ بھائی میری جو بچی ہے پولیس اسٹیشن میں ہی کہیں پہ نہ ہو۔ اس کے بعد جاتا ہے، رولا رپا کرتا ہے پولیس اسٹیشن میں۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن میں کمروں کی چھانٹی کرتا ہے۔ پولیس والے اس کو بولتے ہیں بھائی جا، جس کمرے کا دل کرتا ہے دیکھ لے، بھائی تیری بچی کہاں پہ یہاں پہ آئی ہے، تیری بچی کا یہاں پہ کیا کام ہے، کیا ہم پولیس والے اس لیے رہ گئے؟ آگے سے پولیس اس کو دبدبا کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ جاتا ہے اوپر کمرے چیک کرتا ہے، لیکن اس کو اس کی بچی نہیں ملتی۔ اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن کے اندر ہی موجود ہوتا ہے جب گھر سے اس کو کال آتی ہے جی بچی گھر پہ آ گئی ہے۔ باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ بھئی میری بچی تو واپس آ گئی ہے۔ وہ پولیس والے سے معذرت کرتا ہے، کہتا ہے جی بڑی غلطی ہوگی جی، بچی تو مل گئی ہے، میں جاتا ہوں گھر۔ خوش تھا کہ چلو یار میری بچی مل گئی، شکر ہے جی، نہ پولیس کا معاملہ پڑا نہ کچھ اور معاملہ پڑا۔ لیکن گھر جب جاتا ہے تو اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ جو کچھ اس کی بچی کے ساتھ ہوا، آپ یقین مانیں، جب وہ ایک انٹرویو دے رہا تھا اس سے بات نہیں ہو رہی تھی، گھر آ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بچی کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک رکشے والا آتا ہے ان کے گھر کے قریب، بالکل جو سٹاپ ہوتا ہے وہاں پہ بچی کو آگے رکشے سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ پولیس والے اس کو رکشے میں بٹھاتے ہیں، رکشے والے اس کو وہاں پہ پھینک کے چلا جاتا ہے۔ پھر اس بچی کو اس کا بھائی اٹھا کے گھر لاتا ہے۔ جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتی ہے وہ بچی، وہ چل نہیں سکتی تھی، وہ گرتی ہے۔ اس کی والدہ اس کو پہلے پانی پلاتی ہے، بیٹا تو پانی پی لے۔ پھر اس سے پوچھتی ہے ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ بچی جو کہ ذہنی معذور تھی، یہ وہاں پہ رونے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے جی انکل نے میرے ساتھ یہ کام کیا، مجھے تھانے میں لے جا کے۔ بچی ذہنی معذور ہے، جتنا وہ بتا سکتی تھی اس نے اتنا بتایا کہ میرے ساتھ اس نے غلط کام کیا ہے، مجھے تھانے میں لے جا کے مجھے جوس بھی پلایا، مجھے پکوڑے بھی کھلائے، ساتھ نان بھی تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کپڑے اتارے، پھر میرے اتارے، یہ کام میرے ساتھ کیا۔ یہ بچی نے ساری بات بتائی اپنی ماں کو اور اپنی دادی کو۔ یقین مانیں اس ٹائم پہ نا آسمان پھٹ گیا تھا، اور وہ جو پولیس والا بدبخت تھا وہ اپنی آکڑ میں اتنا تھا کہ اس کو لگا تھا میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ اچھا، یہ خبر جب وائرل ہوتی ہے تو پولیس والے معاملے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ تو پولیس اسٹیشن کے اندر بھائی زیادتی ہوگی ہے، اور یہ تو اب بات باہر آ رہی ہے، خود ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بچی کے والدین ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یار مسئلہ حل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ان کو ڈراتے ہیں، ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں، رولا رپا کر کے ان کو بولتے ہیں بھائی جان خاموش ہو جاؤ،
کسی کو کچھ نہ بتانا. لیکن آپ کو پتا ہے پھر میڈیا تو پھر میڈیا ہے نا, بڑی کوشش کرتے ہیں جی بچی کو سمجھانے بجانے کی, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح معاملہ ٹھپ ہو جائے, ایس ایچ او صاحب بھی باقی سارے بھی, لیکن معاملہ آؤٹ ہو جاتا ہے. جیسے ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کو پتہ لگتا ہے, اس کے بعد وہ آتے ہیں پولیس اسٹیشن, جو فردر چھوٹی موٹی انویسٹیگیشن کے بعد ان کو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے. فوراً سے پہلے پورے کا پورا تھانہ معطل کرتے ہیں, اس بندے کو گرفتار کرواتے ہیں جس نے زیادتی کی تھی. کہتے ہیں اس کو تو سلاخوں کے پیچھے ڈالو نا بدبخت کو, اور پورے کا پورا تھانہ معطل کرتے ہیں. فوراً ایس ایچ او چینج ہوتا ہے, فوراً ساری نفری چینج ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلنا شروع ہو جاتی. اب جبکہ پورا تھانہ معطل ہو چکا ہے, یہ بندہ گرفتار ہو چکا ہے, تو انتظار کس بات کی, کس بات کا انتظار کر رہے ہو پھر؟ آپ نے انڈیا کے اندر دیکھا دوسرا واقعہ, ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, پہلے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے 3 ہوٹل میں, وہاں پہ اس کے بعد سریعام روڈ پہ پولیس ان کو مارتی ہے. اور ابھی انڈیا کے اندر جب بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی, مارا پیٹا گیا, پھر ان کو پتلوں کو لٹکایا گیا, تو پاکستان میں کس بات کا انتظار کر رہے ہو بھائی؟ جب پتا چل گیا کہ اس بندے نے اس کے ساتھ ریپ کیا. اچھا جی, اب میں پولیس والوں کو بتاتا چلوں, یہ پولیس والے نا پتہ نہیں وردی پہن کے ان کو کیا ہو جاتا ہے, پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. روز ایسے کیسز دیکھ دیکھ کے پولیس اسٹیشن کے اندر یار جہاں انصاف ملتا ہے لوگوں کو, وہاں بچی کے ساتھ زنا ہو رہا ہے یار پولیس اسٹیشن کے اندر. ہو بھائی, کوئی ڈر کوئی خوف کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے بھائی. سیدھا بائک پہ اٹھایا, دل کیا, وحشت تاری ہوئی تھی, بچی کو لے گئے اندر, لے گیا کمرے میں, زیادتی کر دی. یہ جو باقی پولیس والے ہیں کیا یار یہ سوئے ہوئے تھے کیا تھانے کے اندر؟ جو 40-50 بندہ یا جتنا بھی تھا, کیا ان کو نہیں پتا چلا؟ کیا اس بندے کو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا؟ اور کون کون اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بھائی. ہو سکتا ہے جب اس کا والد رولا رپا کر رہا تھا اس نے بچی کو چھوڑ دیا, ورنہ تو یہ بچی کو چھوڑتا بھی نہ. اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس نے 1 سے زائد مرتبہ بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے. کون اس کا مداوا کرے گا؟ یہ جو بچی ہے اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اس کا مداوا کب ہوگا؟ ڈی آئی جی صاحب نے تو اپنا کام کر لیا جو وہ کر سکتے تھے, لیکن کیا ہمارے تھانہ یہ کلچر چینج نہیں ہوگا؟ یہ جو بچی ہے تھانے کے اندر یار اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ سب کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. جو بندہ بھی موقع پہ موجود تھا, یا جس بندے کو بھی پتا تھا, آخر اس نے پکوڑے منگائے, وہ پکوڑے کون لے کے آیا؟ اس نے جو جوس منگایا وہ جوس کون لے کے آیا؟ کیا اس کو نہیں پتا تھا اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا کسی کو بھی نہیں پتا تھا؟ یہ باقیوں کو بھی گرفتار کرے سر, ایک بندے کی گرفتاری سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ بھی اس میں ساتھ ساتھ ملوث ہو. بہرحال جی تھانے کے اندر وہ آتی ہے, لوگوں کے اندر آتی ہے, تھانے کے گارڈ بھی ہوتے ہیں, پولیس ہے, سارے معاملات ہیں یار. صرف کیا ہے, اور مجھے یہ بتائیں جب اس بچی کے ساتھ تھانے میں زیادتی ہو رہی ہے تو ان پورے تھانے والوں نے اور کن کن لوگوں کو لوٹا ہوگا, کن کن کا حق مارا ہوگا, کتنی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی؟ یہ تو ایک کیس سامنے آ گیا, ورنہ جس طرح یہ ڈراتے دھمکاتے ہیں کسی کو, کیا ان کے خلاف کوئی آ سکتا ہے؟ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب, پورے پنجاب کا سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا. یہ ایک تھانے کی مثال ہے, پکڑے گئے, سوشل میڈیا پہ بات آ گئی, کتنے تھانوں میں کتنی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ انصاف لینے کے لیے تھانے نہیں جا سکتے یار. آپ کیسے جاؤ گے تھانے؟ آگے سے تو وہ بکریاں سمجھتے ہیں آپ کو, آپ کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہمارا کلچر ہے تھانے کا پورے پنجاب کا, جس کو چینج ہونا ہوگا. فیصل کامران صاحب سوچے اس بارے میں, آپ نے بڑا اچھا کام کیا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی, جب تک اس کو سرعام مارا نہیں جائے گا, جب تک اس کو لوگوں کے سامنے نہیں لایا جائے گا, تب تک ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. سر مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بچی کو, کہ معذور بچی ذہن یار سمجھتی ہی نہیں تھی چیزوں کو, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسی بچی کو بھی نہ چھوڑا گیا. تو اور جو خواتین جو جاتی ہیں تھانوں میں اور الزام لگتے ہیں پولیس والوں پہ, تو اس کا مطلب ہے یہ ساری سچی بات ہے. بہرحال جی جتنی جلدی ہو سکے اس کو سزا دے, سرے ہم اس کو لے گئے, اس کو لاٹھی ماریں, اس کو لوگوں کے سامنے لائیں, اس کا منہ کالا کریں, سرے ہم اس کو سزا دیں. جب ایک چیز ثابت ہو رہی ہے تو پھر انتظار کس بات کا یار؟ اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو سزا دے, ایک مثال بلائے, اور آئندہ کوئی پولیس والا تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی کی طرف سوچے بھی نہ. ڈی آئی جی صاحب یہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ نے نہ کیا تو ہمارا بہت بڑا گلہ ہوگا آپ سے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا, مہربانی کریں جی. یہ جو بھیڑیے جگہ جگہ پھر رہے نا, دیکھ لیا آپ نے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.